الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلبوا العلم ولو كان بالسين او كما قال عليه الصلاة والتسلیم. حضرات علماء کرام، وہ معزز سامعین اعظام، نوجوان ساتھیوں، پردہ میں بیٹھی ہوئی میری ماں اور بہنوں اور عزیز بچیوں، بعد نماز مغرب سے ابھی تک آپ چھوٹے چھوٹے بچے اور بچیوں سے اپنے مکالمے اور اپنے معافی ضمیر جو بچے اور بچیوں نے مدرسے میں چند دنوں کے اندر حاصل کی ہے وہ آپ کے اور ہمارے سامنے پیش کیا. ہمیں ان بچیوں کو جتنی بھی تعلیم دی گئی ہے اس کے بدلے میں ان کے استاد کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اور اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اے میرے پروردگار، جو آدمی میرے بچے کو قرآن پڑھا رہا ہے، میرے بچے کو بچیوں کو قرآن سکھا رہا ہے، کلمہ سکھا رہا ہے، وضو بنانے کا طریقہ بتا رہا ہے، نماز پڑھنے کا تربیت اور ترتیب بتا رہا ہے، اے اللہ تو اسے اجر عظیم عطا فرما. اگر ہم یہ دعا کرتے ہیں تو یقین مانیے آپ کی بچی دیندار، آپ کا بچہ دیندار اور آپ کا بچہ دین کا رہنما. اگر باپ کے دل میں اس استاد کے لیے بھی دعا نہیں ہے اور اللہ کا شکرانہ بھی نہیں ہے تو بھائی بڑا مسئلہ ٹیڑھا ہے. اللہ نے کیا کہا وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم شکریہ ادا کرتے ہو. ایک بچی قرآن پڑھ لے، ایک چھوٹے سا معصوم بچہ قرآن حکیم سنائے اور باپ کا دل باغ باغ نہ ہو، ماں کا دل باغ باغ نہ ہو تو اس دل کو کیا کہے. قرآن سے بڑھ کے بھی کوئی دولت ہے؟ خدا کی قسم قرآن سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں ہے. ہم نے قرآن کو سمجھا ہی نہیں ہے، ہمارے دلوں میں قرآن کی عظمت ہے ہی نہیں. اگر آپ کے اور ہمارے دلوں میں قرآن کی عظمت، اس کی اہمیت پیدا ہو جائے تو آپ کی قربت خداوند قدوس سے ہو جائے، آپ اللہ کا ہو جائیے گا. اور جب آپ اللہ کا ہو جائیے گا تو زمین و آسمان اور ما فیہا جتنی چیزیں ہیں وہ آپ کی ہو جائیں. ہم نے کبھی قرآن کو اللہ کی کتاب سمجھ کر اس کی عزت اور احترام نہیں کی. میں مبارکباد دیتا ہوں اپنے ان نوجوانوں کو. میں نے اپنے مربی حضرت مولانا سے کہا کہ حضرت آپ جہاں جہاں بھی جلسہ
جائیے، جس علاقے میں جائیے، یہ نوجوان طبقہ جو ہمارا ابھی فاضل دیوبند ہو یا ندوی ہو یا مظاہری ہو یا حسینی ہو یا امینی ہو یا مفتاحی ہو، ان حضرات کے دلوں میں قرآن کی اشاعت کا جو جذبہ اللہ نے دیا ہے، اندازہ لگتا ہے کوئی بستی ایسی نہ رہے گی جہاں کے بچے اور بچیاں قرآن پڑھنے والی نہ ہو۔ میں ایک جگہ جلسہ میں پہنچا، آپ نے سمجھتے ہیں، ابھی ایک صاحب بیان کر رہے تھے کہ آپ قرآن میں نہیں پڑھا کر کے اسکولوں میں پڑھاتے ہیں۔ ارے بھائی، قرآن میں جہاں بھی علم کا تذکرہ ہے وہ ABCD نہیں ہے، ق خ غ اس سے مراد نہیں ہے۔ اب کان کھول کے سن لیجیے، علم سے مراد ق خ غ ABCD نہیں ہے، اکی کو چکا رکھ چکو عیسائی بھی نہیں ہے۔ یہ علم جو قرآن کا ہے، کہ ان العلم نور من نور اللہ، ارے علم تو ایک نور ہے، روشنی ہے، جس کا تعلق اس روشنی سے ہے۔ ق خ غ چ چ جھ کا بھی وہیں سے رہے گا نہیں، یہ ایک ہنر ہے، ایک حرفت ہے، صنعت ہے، دنیا میں کمانے کا ایک ذریعہ ہے۔ لیکن قربان جائیے میرے آقا پر، آپ نے یہ نہیں کہا کہ آپ غیروں کی زبان نہ سیکھیے، ضرور سیکھیے۔ ارے جب اسلام پھیلنا شروع ہوا تو بعض صحابہ کو کہا کہ اس قبیلے کی زبان سیکھو، اس قبیلے کی زبان سیکھو، تاکہ اس کی زبان میں جو بات چیت ہوگی اس کا جواب اسی کی زبان سے دیا جائے۔ اور جب آپ سمجھیے گا نہیں، چلے جائیے بنگالی اور آپ کو کچھ سے کچھ بولنے لگے تو آپ ٹک ٹک دیدم دم نہ کشیدم، چلے جائیے عربین آپ کے سامنے بولنے لگے تو آپ منہ دیکھتے رہ جائیے، چلے جائیے امریکہ وہ انگریزی میں بات کرنے لگے، آپ اس کا منہ دیکھتے رہیے کیا بول رہا ہے۔ ارے اسی میں تو یہ ہو گیا ہندوستان میں، معلوم ہے کہ نہیں، جب کاغذ بن رہا تھا تو گھاگھر سے گھاسر کر دیا، گھاگھر سے ساگر کر دیا، گھاگھر ساگر ہو گیا تو وہاں سے پاکستان بنگلہ دیش ہوا، اور گھاگھر ہوتا تو سونپور بھی شامل ہوا۔ سمجھ میں آئی بات؟ گھاگھر ساگر میں بھی بٹ گئے۔ ہندوستان پاکستان جب بٹ رہا تھا نا بھائی، ساگر اور گھاگھر میں مارا گیا۔ خوب کان کھول کے سنیے گا، یہ قرآن جو شام سے آپ سنتے آ رہے ہیں، یہ کس کا کلام ہے؟ بولیے، اللہ کا کلام ہے۔ یہ معمولی کلام سمجھ رہے ہیں آپ؟ حضرت مولانا زید صاحب امروہوی دامت برکاتہم کی جماعت نیپال گئی، جو نیپال میں آپ جانتے ہیں پہاڑی علاقہ ہے، جنگلی علاقہ ہے، سانپ کیڑے مکوڑے کا علاقہ ہے۔ جماعت والے چلے جا رہے ہیں جنگل جنگل پہاڑ کے کاتک، آپ دیکھا ہے وہ بڑکا تار جیسا اژدہا سانپ راستہ میں پورا پچھم بیٹھا۔ اب کس کا مجال ہے کہ ٹپے گا؟ اس لیے کہ ٹپا تو اژدہا نگل جائے۔ پوری جماعت ایک جگہ کھڑی ہو گئی اور سب اللہ معاف کر دے، اللہ اس اژدہا سے بچا لے، سب لوگ دعا کر رہا ہے۔ اور اژدہا سانپ، ہمیں اس کی آواز کو کم کیجیے، بڑی تکری آواز ہے۔ اژدہا سانپ اپنی جگہ پر ہے، اس میں ایک ننھا منھا قرآن حکیم کا پڑھنے والا حافظ قرآن بھی اس جماعت میں تھا۔ جب جماعت انہوں نے کہا کہ میں اپنی آنکھ دیکھا ان کے ساتھ جو واقعہ ہوا، انہوں نے مجھ سے بیان کیا، کہا مولانا ہم لوگ تھک گئے اور دیکھا کہ سورج ڈوب رہا ہے، اگر اب دعا نہ مانے تو پیچھے لوٹیں گے تو 22 کو
कोस जाना पड़ेगा, तब एक बस्ती है, और आगे जो बस्ती है अगर ये सांप नहीं हटता है तो हम लोग इसी जंगल में रह जाएंगे। जंगल का दरिंदा, जंगल का शेर, जंगल का भेड़िए हमें खा जाएंगे। इसलिए हम सब दुआ मांग कर थक गए। एक आदमी जो बच्चा छोटा था, मैंने कहा बाबू तुम भी तो जमात में आए हो, तुम क्या करते हो? कहा मैं मदरसा में पढ़ता हूँ और कुरान पाक की हिफ्ज़ करता हूँ। और जमात में इसलिए आ गया कि छुट्टी का जमाना है, छुट्टी का जमाना है। सोचा जमात में भी जाकर अपने इस्लाह कर लें और अपनी जिंदगी को कुरान व हदीस के मुताबिक कर लें। कहा बाबा हदीस में तो आता है कुरान के पढ़ने वाले, इल्म का हासिल करने वाले के लिए आसमान पर रहने वाले भी दुआएं करते हैं, आसमान और जमीन के बीच में रहने वाली मखलूकात भी दुआएं करते हैं। हाल तो ये है कि समुंदर के अंदर रहने वाले कीड़े मकोड़े भी उनके लिए दुआ करते हैं। तो थोड़ा सा तुम तो दुआ करो। ये बच्चा का अच्छा आप लोग थक गए हैं तो मैं आगे बढ़ा। ये आगे बढ़ा और कहा जहां साहब कान खोल कर सुन लो, मैं तालिब इल्म हूँ, मैं तालिब इल्म हूँ, मैं कुरान का पढ़ने वाला हूँ। तुम्हें कसम देता हूँ मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का कि अल्लाह के रसूल ने जो हदीस में फरमाया कि मेरे लिए समुंदर के कीड़े मकोड़े भी दुआ करते हैं। अगर बात सच्ची है तो तुम मेरा रास्ता छोड़ दो, मैं कुरान का हिफ्ज़ करने वाला हूँ, मुझे अपने मंजिले मकसूद पर जाने दो। जैद साहब ने कहा मौलाना खुदा की कसम आँख झपके साफ पारो, आँख झपके साफ पार हो गया। ये है कुरान की बरकत, ये है कुरान की बरकत। आज हम कुरान को नहीं समझ रहे हैं, इसलिए हमारा ये दुर्गत का हाल बदल न बदले चाल बदलता कब है। अरे हाल बदल न बदले चाल बदलता कब है, और ख्वाबे गफलत में जो चलता है वो चलता कब है। आज सारी कौम मुसलमान गफलत की नींद में है, सो रहे हैं। और कब से सो रहे हैं ये भी पता है। तबे ताबईन के बाद जब परवरदिगारे आलम ने इस मुसलमानों पर अपनी रहमतों की बारिश खोल दी, सैयदना उमर फारूक के जमाने में फतूहात हुए, सैयदना सिद्दीक़ अकबर के जमाने में फतूहात हुए, और माले गनीमत बेशुमार आने लगा, इस्लामी हुकूमतें बढ़ने लगी। आहिस्ता आहिस्ता ये मुसलमान कोढ़िया बनता चला गया, अपाहज बनता चला गया, दीन से दूर होता चला गया। और आज आलम ये है कि मरने के दहाने पर है, लेकिन कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह भी याद नहीं। आप उठाकर देखिए तारीख, इस हिंदुस्तान का, पूरे हिंदुस्तान का बादशाह है, लेकिन पूरे दुनिया के वलियों में उसका नाम पूरी दुनिया के अल्लाह वालों में नाम है। अपने वक्त का बादशाह भी है और अपने वक्त का वली कामिल भी। और आज का मुसलमान कितना वली, पक्का मोमिन भी नहीं है, ईमानदार भी नहीं है। कुरान की तालीम से, कुरान के तालीम की इशारत से मुसलमान इख्तिलाफ करे, ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा हो नहीं सकता। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, एहसान मानिए उस उलमा का। मैं आप लोग तो अपने गांव में देखते हैं, भाई मौलाना आरिफ साहब जो चला रहे हैं, ये बेचारे अभी शुरुआत किए हैं। एक मौलाना अब्दुल रहमान साहब है बरसामा की सरजमीन पर, जहां एक भी औरत कुरान पढ़ी हुई नहीं थी, और 300-400 मुसलमानों का घर है। उस बेचारे को 5000 रुपये पर इमामत में रखा, और हमसे पहले मर्तबा मिला, कहा हजरत ये तो बड़ी जहालत है यहाँ। मैंने कहा आप अपने इल्म की जौहर का यहाँ पर
اشاعت کیجئے، مظاہرہ کیجئے، آپ تنخواہ کو نہ دیکھیے مولانا۔ 1 سال کے بعد انہوں نے ایک پروگرام کیا، میں بلا مبالغہ پچھم میں گھما ہوا کہہ رہا ہوں، جھوٹ نہیں، جس میں قاری نثار صاحب پروگرام، جنہوں نے جامعہ صفیہ للبنات پروگرام میں کھولے ہوئے اور بڑے بڑے اکابرین کو اس نے دعوت دی، اس میں یہ حقیر کی گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، میری آنکھوں نے دیکھا تھا کہ وہاں کی بچیاں گھاس کاٹتی تھی، وہاں کی بچیاں چلاول بچتی تھی، وہاں کے بچیوں کے سر پر روپٹہ نہیں تھا، وہاں کے بچیوں کو کلمہ نہیں آتا تھا۔ خدا کی قسم میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں، 1 سال کے عرصے میں اس آدمی نے جو محنت کی، کوئی گھر ایسا نہیں تھا جس میں قرآن پڑھنے والی بچی موجود، اور اس بچیوں کے سر پر نقاب نہ ہو اور اس کی آوازیں نیچی نہ ہو، اور جب ان بچیوں کو الحمدللہ اسٹیج پر، یہ آپ کے اسٹیج سے دگنا تگنا اس کا لمبا تھا، اور بچیوں نے جب انگریزی میں بولنا شروع کیا، ہندی میں بیان کرنا شروع کیا، عربی میں تقریر کی، اردو میں تقریر کی، تو جتنے علماء تھے سب اش کر کے رہ گئے۔ اور قاری نثار صاحب جن کے مدرسے میں 365 یا 85 بچیاں جاگیر رہ کے پڑھتی ہیں، انہوں نے مفتی عبدالرحمان سے کہا میں تم کو 20,000 روپیہ تنخواہ دوں گا، تم میرے ادارے میں جاؤ۔ میں وہاں بیٹھا ہوا تھا، میں نے کہا کہ برشام کے لوگوں، تمہارا یہ جوہر، تمہارا یہ ایمان، تمہارا بچیوں کا تربیت دینے والے معلم، تمہارے بچیوں کو پڑھانے والے یہ معلم، یہ ہیرا، یہ جوہر جو اللہ نے عطا فرمایا ہے، پیسے کی وجہ سے کہیں ایسا نہ ہو کہ دوسری جگہ چلا جائے، تم 5,000 روپیہ دے کے ٹھک رہے ہو۔ خدا کی قسم، برشام کے 4 نوجوان کھڑا ہوا اور کہا حضرت میں مولانا کو نہیں جانے دوں گا، اور آج اسٹیج پر اعلان کرتا ہوں کہ 20,000 تنخواہ ہم 4 آدمی۔ یہ ہے جذبہ، جا کے دیکھیے، میں ہر سال 3-4 مہینے کے بعد اس مدرسہ میں جاتا ہوں، بچیوں کو پڑھتے ہوئے جو دیکھتا ہوں تو دل باغ باغ ہو جاتا ہے۔ ایک طرف عربی بھی پڑھا رہے ہیں، قرآن پڑھا رہے ہیں، انگریزی پڑھا رہے ہیں، حساب پڑھا رہے ہیں، سائنس پڑھا رہے ہیں۔ آپ ان عالموں کو کیا سمجھتے ہیں؟ دنیا کے کون سا عالم ہے جو ہمارے اکابرین سے مقابلہ کرنا؟ ہمارے بزرگوں نے ہر اسٹیج پر جواب دیا ہے، اگر انگریز کو ضرورت پڑی ہے تو انگریزی میں بول کر دکھایا ہے، وکالت کی ضرورت پڑی ہے تو سپریم کورٹ میں بھی مولانا میراج جیسا آدمی وہاں بیان وہ کیے ہیں۔ یہ عالم معمولی نہیں ہے، یہ ندوی ہیں، قاسمی ہیں، آیت کو 10واں پڑھنے والے، ان سے انگریزی میں مقابلہ کرنے کے لیے کھڑا نہیں ہو سکتا۔ ہم جانتے ہیں ایک ندوی اور قاسمی اس وقت الحمدللہ مدارس میں تمام تعلیموں کی طرف زور دی جاتی ہے اور محنت کی جا رہی ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، جہاں آپ کے بچے، آپ کی بچیاں صحیح ہوگی، وہیں پر یاد رکھیے آپ کی آخرت بھی بنے گی، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ آپ کو اجر دے گا۔ ان بچیوں کی وجہ سے ایک شخص کا انتقال ہونے لگا، بیگم کے پیٹ میں بچہ تھا، اپنی بیوی سے کہا کہ دیکھو اب میں نہیں بچوں گا، اب میں مر جاؤں گا، میں نے بہت پاپ کیا ہے، بہت گناہ کیا ہے، نمازیں نہیں پڑھی ہیں، رشوت میں نے کھائی ہے، سود میں نے کھایا ہے، میں دوسرے مسلمانوں کو تکلیف دیا ہے، غیروں کی عزت کو لوٹا ہے۔ ایسا کرو، جو بچہ تمہارے پیٹ میں ہے، لڑکا ہو یا لڑکی، جب یہ پیدا ہو تو امام صاحب کے پاس بھیج دینا پڑھنے کے لیے، کہیں ہو سکتا ہے جب میرا بیٹا قرآن پڑھے گا میرا رب اس پر رحم فرمائے۔ تاریخ گواہ ہے، کتابوں میں دیکھیے، وہ اتفاق سے لڑکا پیدا ہوا، جب بولنے لگا، بات کرنے لگا، اس کی ماں اپنے شوہر کے وصیت کے مطابق امام صاحب کے پاس بھیج دیا، اور امام صاحب نے کہا پڑھو بیٹا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
اس بچے نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کہا اے فرشتے گواہانا میری جلال کی قسم، میری عزت کی قسم، میری رحمانیت کی قسم، میری رحیمیت کی قسم، جس کا بیٹا کہہ رہا ہو مجھے رحمان، جس کا بیٹا کہہ رہا ہو مجھے رحیم، اس کے باپ جہنم میں جلے، اس کے باپ کو عذاب دیا جائے، یہ اللہ کی شان کے خلاف ہے. جاؤ اس کے باپ کو جنت کی کھڑکیاں کھول دو، جنت کی ہوائیں دے دو اور جنت کا رزق عطا کرو. دیکھا قرآن پڑھنے والے کو. اب آئیے حدیث پاک میں آتا ہے جب تمہارا باپ مر جائے، بھائی مر جائے، چچا مر جائے، ماں مر جائے، دفن کرنے کے لیے جاؤ. ٹٹوون دینے کے بعد مٹی دیتے، مٹی دینے کے بعد کہتے فاتحہ کوئی نہ ہو. ارے فاتحہ کے لیے کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ میرے دوست وہاں پر یہ بھی ہے فاتحہ کے ساتھ کہ سورہ بقرہ کے اول رکوع سرہانے پر ہو اور آخری رکوع پہتانے پر. یہ بھی حدیث ہے اور یہ خاص کر کہا گیا ہے ان کے وارثین. روپیہ لے میں تب بھر چلا، باپک زمین بانٹے میں تب بھر چلا، لیکن باپ کے نزدیک کھڑا ہو کر آدھا گھنٹہ سورہ بقرہ نہیں پڑھ سکتا، باپ کے قبر پر سورہ بقرہ کی تلاوت نہیں کرتا. اس لیے کہ میرے آقا نے فرمایا جب یہ مردہ کو قبر میں رکھا جاتا ہے اور مٹی دیا جاتا ہے یاتیانی ملکان، دو فرشتے اس کے پاس پہنچ جاتے اسمہما منکر و نکیر، اس کا نام منکر نکیر ہے. وَيَجْلِسَانِ اور وہ دونوں کا دونوں بیٹھ جاتا ہے. کہتا ہے ماذا تقولون من ربکم، بولو تمہارا پالنہار کون ہے. اور اس کے بعد ما دینکم، تمہارا دین کیا ہے. بولو ماذا تقول هذا الرجل من بعث فیکم، اور یہ آدمی کے بارے میں کیا کہتے ہو. دیکھتے ہیں دیکھو بولو اس آدمی کے بارے میں کیا کہتے ہو. مجھورہ والے دفن ہو گئے مجھورہ کے قبرستان میں. اب مجھورہ کے قبرستان سے لے کر مدینہ کی سرزمین تک مٹی کو شیشہ بنا دیا جائے گا اور مردہ اپنی قبر میں بیٹھ کر دیکھے گا کہ محمد الرسول اللہ وہاں موجود ہے. فرشتہ کہے گا ماذا تقول هذا الرجل من بعث فیکم، بولو اس آدمی کے بارے میں کیا کہتے ہیں، تمہارا گمان کیا ہے. اگر محمد کا دیوانہ ہے، اگر محمد کا غلام ہے، اگر محمد کی شریعت پر دن نچھاور جان نچھاور کرنے والا ہے، قرآن کا پڑھنے والا ہے، اسلام کا مجاہد ہے، اسلام کا فدائی ہے، کہتا هذا نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تو میرا آقا ہے، میرے حبیب ہے، میرے نبی ہے، یہ رحمت للعالمین ہے، یہ شفیع المذنبین ہے، یہ ساری کائنات کا محسن ہے، مدینہ کا سرتاج ہے، ساری کائنات کا سرکار ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کون کہے گا؟ جو خود قرآن پڑھے گا، جس کا بیٹا قرآن پڑھے گا، جس کی بیٹی قرآن پڑھے گی. نہیں تو معلوم ہے بڑا انصاف سے کہیے ہے مجھورہ بات. صبح سے لے کر شام تک تورا بیٹا ایگو سرہانے میں ایگو پیتھانے میں اے بی سی ڈی اے بی سی ڈی اے بی سی ڈی اے بی سی ڈی کرتا رہے شام تک. کیا آپ کی بخشش ہوگی؟ کوئی اجر ملے گا؟ بولے انصاف سے کوئی اجر ملے گا؟ ارے بولیے بھائی ملے گا؟ مر جاؤ گے کچھ نہیں ملے گا. اے یار ارے نہ کیا وہ کام جو آج کے دن کام آتا، نہ کیا وہ کام جو آج کے دن کام آتا. کر لو کل کام آئے گا. اگر آج نہ کیا کل کوئی کام نہیں آئے گا، کوئی کام نہیں آئے گا. اللہ کے دین کی حفاظت
कुरान पढ़िए, पढ़ाइए। कुरान पढ़ने वाला किसी से डरता नहीं, कुरान पढ़ने वाला किसी बात से घबराता नहीं। वो जानता है कि दुनिया में भी अल्लाह की रहमत मेरे साथ होगी और क़यामत में भी अल्लाह ऐलान करेंगे, हर कुरान के पढ़ने वालों के सर पर ताज दे दिया जाए और वो ताज में हीरे मोती लगा दिया जाए, ताकि रोशनी रोशनी से सारे हश्र के मैदान में रहने वाले एहसास करें कि ये कौन सा आदमी है, ये किसका बेटा है, किसका पोता है। कहेगा मझौरा का रफीक का बेटा है, ये मझौरा का सलीम का बेटा है, ये मझौरा का महमूद की बेटी है, ये मझौरा का शफीक की बेटी है, जिसने कुरान पढ़ा, कुरान को सीने में रखा। ये लड़का है वो हाफिज़ कुरान बना, इसको अल्लाह ने ताज दिया है। और यही नहीं, हदीस पाक में आता है इस कुरान वाले को कहा जाएगा, जाओ तुम्हारे मर्जी अपने खानदान में से 10 आदमी को जन्नत में। मामूली समझते हो, पढ़ा लो इसीलिए। एक आदमी अमरोहा में इंतकाल किया, उसका बेटा लंदन में रहता था, लंदन। जनाजा को रोक दिया गया कि बाबू साहब हवाई जहाज से आ रहे हैं, हम भी उस जनाजे में शरीक। और बाबू जनाजा जब वो आया और रखा गया तो बेटा का देखा, बड़े अरे ओकरा बुलाना जनाजा नमाज पढ़े रहे, नहीं लिया मुझे साहब, बोले नहीं लंदन से तोड़ा खाते 3 दिन जनाजा रुका करे छोड़वा, आज तू कहता हम नहाए भी नहीं है। ऐसे बेटे पर लानत है जो लंदन से आए और जनाजे की नमाज नहीं है। लानत की बात की नहीं। और ये बेचारा हाफिज जिसने कुरान पढ़ा दिया है, खुदा की कसम वो बेटा जनाजे की नमाज पढ़ाएगा और जब खड़ा होगा उसका दिल रोएगा, उसकी आंखों से आंसू बहेगी। ए मेरे परवरदिगार, ये मेरे बाप है, इन्होंने मुझे कुरान पढ़ाया था। ए लाहौल ये मर गए हैं, लाज रख लेना इनका, ऐसा न हो ये जहन्नम में जाए और मैं हाफिज कुरान हूँ, अपने साथियों के सामने रुस्वा हो जाऊंगा, जलील हो जाऊंगा। मेरे दोस्त कहेंगे तेरा बाप जहन्नमी हो गया, तेरा बाप जहन्नम में चला गया। ए रहल आलमीन मेरे बाप पर इज्जत आबरू की हिफाजत फरमाना, इसे जन्नतुल फिरदौस में दाखिला दे देना, उसके सदके में जो मैंने तेरे 30 पारे सीने में। एगो बोहवा रहे मझौरे के देखियो सगरे कोना कोना पर लोग बम एगो बुढ़वा खूब तारी पिए, लोग सब बहुत समझल के। एगो बेटा का पढ़वा मदरसा में काम है, मरबू तो तोरा अल्लाह ताला बख्श दिया, भेज दिया, पढ़ दिया, पढ़ेला या बेचारा हिस्स करता था। जब आवे ना मदरसा से गाँव तो लोग कहे हाफिज जी फिर थोड़ा बाप का देख लियो, हर दिन तारिये पियो, मना कर बाप। चले जाके बाप इस तरह ही ABCD वाला नहीं है कि मानेगा कि नहीं, एक कई घोषा बात 300 नहीं को है। कितना मोबाइल पर देखता हूँ बुढ़वा सब हुए। ये तो बेचारा कुरान का पढ़ने वाला, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का मेहमान, मदरसे का तालिब इल्म, हाथ जोड़ के कोना में खड़ा हुआ, कहा बाप तू तारी पियो, लोग हंसो है हमरा कि तू हाफिज कुरान मिली, तोरा बाप तारी पियो। कह रे छरवा मारते चमड़ा खींच लो, मदरसा बंद कर दो। तो कुछ दिन कल ही के तारी छोड़े ले तो मदरसा बंद कर। बेचारा चुप, हाफिज जी क्यों बोलेगा, ये जानता है कि बाप का एहतराम कितना है, माँ की इज्जत कितनी है। फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरुहुमा वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा। दूसरी जगह फरमाया रब्बिरहुमा कमा रब्बियानी सगीरा। इतने गो से पालल हुए। अगर पता चलते कि चोरवा तू आई गली वही गली झुकुम झकुम करे है
اب باپ اب ماں کا رسوا کرے وہی گھڑی ٹھوٹا تھا۔ اللہ سے ڈرو، اپنے ماں باپ کی عزت اور احترام کرو، شریعت اسلام کی پاسداری کرو، اسلام کو بچانے کی محافظ بنو، اس کی اشاعت کے لیے معلم بنو۔ آؤ میرے دوستو، ایک دن پھر گلے با یہ چھوڑنے دا اتاری توڑا کئیرو چھڑوا چامرا کھیچ لو بچارا چپ چل گئے، چل بینی پور کہلا باپ ہے سردہ لابا دیو چل دیا دونوں باپ بیٹا۔ گرہاٹک چر میں آپ لوگ تو دیکھا ہوگا جو آشا پور سے علی نگر راستہ آتا تھا آج سے 10 سال پہلے، جو آ جائے پیدل یا سائیکل سے تو کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ جان بچ گئی۔ اتنا بڑا پتھر اتنا کھاچا رہتا تھا۔ چلیے بھائی، بوڑھوا جو گیا کہ وہ پتھر میں ٹھوکر لگا، بوڑھوا گر گیا در پڑا کے۔ اب بوڑھوا جو در پڑا کے گرا کہ مریے جا، اب دوڑ کے گیا بیٹا جلدی جلدی بھر پایا کہ اٹھایا، باپ کو لٹایا کہ باپ 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 باپ، یہ کہہ رہا باپ 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 کا یہ ذہن میں ہو گیا خنزیر سوگا، اس جگہ سے ادھر اس کی شکل ترنت بدل گئی خنزیر کی طرح۔ اب یہ بیچارہ ہاتھی جو قرآن جلدی سے رومال کو مولانا رومال رکھو ہے کہیں جگہ دیکھو لنگی ہو رکھی ہو دورا نایت میں کھڑا کھڑا کتا کی طرح ایک لنگی رکھیے، ہو سکتا ہے پیجامہ میں کہیں گندگی لگ جائے، ہو سکتا ہے کپڑے میں آپ کو کوئی ناپاک چیز لگ جائے اور نماز کا وقت ہو جائے نہ پڑھے، بدل لیجیے۔ بیچارہ جلدی سے رومال سے ڈھانپ دیا باپ کو، کوئی دیکھیے لیکن یہ ہے پیچھے کے بیٹے باپ کا دیکھو کی ہوتا ہے کہ نہیں بدنامی۔ باپ مرلا تک غسل کے دیا لیا بازی خوش ہے، اب وہاں سے جب غسل دے رہے حافظ جی کے باپ کے ہتے تک اٹھیلا، اس کو کیا ضرورت پڑا ہے آپ کے باپ کا عیب نہیں دیا؟ اس لیے آقا نے فرمایا باپ کا غسل بیٹا دے، ماں کا غسل بیٹی دے۔ اگر کوئی عیب ہوگا، کوئی بیماری ہوگی، بیٹی اپنی ماں کی اکھائی نہیں کرے گی، بیٹا اپنے باپ کے عیب نہیں بیان کرے گا۔ بولیے رے بدقسمہ، اپنے باپ کو بھی تم نہ لا سکے، اپنے باپ کو بھی اپنے ہاتھ سے کفن نہ پہنا سکے، تو ہم جیسا آپ جیسا بدنصیب کوئی ہوگا؟ بولیے یہ بیچارہ رومال کھلا دیا اور سجدہ میں چلا گیا، خوب رو رہا ہے، اے قبول حاکم میری لاج رکھ لیجئے، میری عزت رکھ لیجئے، میں تیرے 30 پارے قرآن کو سینے میں رکھا ہوں، یہ میرا باپ شرابی ضرور ہے، نافرمان ضرور ہے، پر میرا باپ ہے، اس نے مجھے قرآن پڑھایا ہے، خدایا اس کی شکل جو مس ہو چکی ہے، پروردگار عالم مسیح حالت 3 بار سجدے میں گیا اور توڑ کا جائے رومال فاضلے تو دیکھے ویسے ہے۔ جب تیسرا بار خوب رویا دوڑا ہوا گیا تو دیکھتا ہے باپ کا چہرہ چاند کی طرح چمک رہا، چم چم چم۔ کیوں؟ یہ بیٹا نے 30 پارہ قرآن حفظ کیا تھا، اس قرآن کے صدقے میں پروردگار عالم نے اس کے باپ کے عذاب کو دور فرما دیا۔ جب ان کی شکل کو 14ویں رات کی طرح چمکا سکتا ہے تو آپ کیا ہمارا بچہ اگر قرآن پڑھے گا تو کیا آپ یقین نہیں رکھتے ہیں کہ آپ کے قبروں میں اللہ تعالیٰ جنت کی روشنی اور کھڑکیاں عطا فرما دے آپ کے لیے اس گھر میں جہاں نہ بستر ہے نہ تکیہ ہے نہ روشن دان ہے نہ چراغ ہے نہ موم بتی ہے، جہاں پر نہ کوئی گدا ہے اور نہ کوئی فرنیچر ہے، اس پر اللہ تعالیٰ آپ کو جنت سے ساری چیزیں مہیا فرما دے اور جنت کے رزق آپ کو عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن حکیم میں فرحین بما آتاہم اللہ وَيُرْزَقُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ
قبر کے اندر وہ اللہ تعالیٰ کا رزق دکھاتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں جو اللہ انہیں عنایت فرماتے ہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، بڑے خوش قسمت ہیں وہ آدمی جن کی بچیاں، جن کے بچے قرآن حکیم یہ دینیات مکتب میں پڑھ رہے ہیں۔ آپ کے اوپر فرض ہے، آپ کے اوپر ذمہ داری ہے کہ ہم اس مکتب کو اٹھائیں۔ حضرت امیر شریعت رابع رحمت اللہ علیہ کے ساتھ ہم ایک مجلس میں تھے، حضرت نے فرمایا اے لوگوں، پٹنہ کے سرزمین یعنی امارت شریعہ سے یہ اعلان نکلا تھا، اے ہندوستان کے مسلمانوں، اپنے ملک کو یورپ نہ بننے دو، اپنے ملک کو اندلس نہ بننے دو، آؤ اپنے گھر کو مدرسہ بناؤ، اپنے دروازے کو مدرسہ بناؤ، مساجد کو مدرسہ بناؤ۔ یہی مکتب، یہی جو چھوٹے چھوٹے بچے اور بچیاں پڑھ رہی ہیں، خدا کی قسم اسی سے نور کی روشنی نکلے گی، اسی سے دین کی شعاع نکلے گی۔ بڑے بڑے مدارس جس پر ہم امید لگائے بیٹھے ہیں کہیں بجھ نہ جائے۔ اللہ حفاظت، وہ دن دور نہیں ہے۔ حضرت مولانا ولی صاحب رحمت اللہ علیہ کی مجلس میں ہم بیٹھے ہوئے تھے، خانقاہ جامع رحمانی منگیر میں۔ حضرت نے فرمایا اسلام الدین کان کھول کر سنو، وہ دن دور نہیں ہے کہ جامع رحمانی کا چراغ بھی بجھ سکتا ہے، دارالعلوم دیوبند کا چراغ بھی بجھ سکتا ہے، مظاہر علوم کا چراغ بھی بجھ سکتا ہے، ندوۃ العلماء کا چراغ بھی بجھ سکتا ہے، اس لیے کہ بجھانے والا شیطان بڑی تیزی میں تیاری ہے۔ اس لیے ہر گاؤں میں مکتب قائم کرو، ہر گاؤں میں بچیوں کو قرآن پڑھانے اور بچوں کو قرآن پڑھانے کا انتظام کرو۔ اگر میرے دوستوں آپ نے انتظام نہیں کیا، اگر آپ نے اس کے لیے اپنے پیسوں کو خرچہ نہ کیا، اگر آپ نے اپنے روپیوں کو ان بچوں پر خرچہ نہ کیا، تو وہ دن دور نہیں ہے کہ آپ کے سامنے آپ کے پیسوں میں آگ لگا دیا جائے گا، آپ کے مکانوں کو مسمار کر دیا جائے گا، آپ کی بچیوں کو مار کر کے ڈال دیا جائے گا، آپ کے بچے تڑپ رہے ہوں گے، آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں گے، نہ دل میں ایمان ہوگا، نہ زبان میں طاقت ہوگی، نہ ہاتھ میں قوت ہوگی جو آپ دشمن کے مقابلے میں آگے نکلیں۔ یہ صرف اور صرف قرآن ہی آپ کو دے سکتا ہے۔ ابھی ایک واقعہ ایک صاحب بیان کر رہے تھے، فلسطین کا واقعہ جب آتا ہے تو ہر مسلمان کا دل پھٹ جانا چاہیے، تڑپ جانا چاہیے۔ 8000 چھوٹے چھوٹے بچیوں آگ برسا کر مار دیا اس ظالم۔ 10,000 مسلم، یہ 12-14,000 جو کہتا ہے یہ چھوڑیے۔ ارے جہاں 20 لاکھ 30 لاکھ 25 لاکھ کی آبادی ہے اور روزانہ منو بم گر رہا ہے اس پر، سب ملبہ کے نیچے ہے، ملبہ کے نیچے ہے، جو سڑکوں پر نظر آتا ہے اس کو 10 اور 15,000 کہہ رہا۔ مسلمانوں سمجھو، ہوش میں آؤ، کہ نہ مانو گے تو مٹ جاؤ گے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستان تک نہ رہے گی داستانوں میں۔ سنا مولوی کے بعد کئی لمان کل کئی خان صاحب ہے جیلے پیخانہ گویلہ پوکھر میں تب بینک پہ تو آج کا مسلمان اسی گھمنڈ میں ہے۔ حضرت مولانا ابو الحسن صاحب ندوی رحمت اللہ علیہ برما کی سرزمین پر گئے اور برما کے مسلمانوں کو جمع کیا اور کہا ہے برما کے مسلمانوں، خدا کی قسم میں دیکھ رہا ہوں کہ برما کا مسلمان چونٹیوں کی طرح مسیلا جا رہا ہے، کنکوں کی طرح ان کو روندھا جا رہا ہے۔ آؤ آؤ اپنی مسجدوں کو مدرسے بناؤ، اپنے اکابرین سے ملو، دین کی تعلیم حاصل کرو، اسلام کو مضبوط سے پکڑو، اللہ کے حکموں پر چلو، اپنی زندگی نبی کے طریقے پر چلاؤ۔ اگر نہیں چلاؤ گے تو برما کا مسلمانوں تمہارا نام لینے والا کوئی باقی نہیں
نہیں رہے گا۔ آج ہمارا آپ چند سال پہلے دیکھ لیا ہے، انہوں نے شریعت اسلام کو نہیں مانا، ہمارے اور آپ کی طرح بھینس کی طرح کھاتا تھا، اب بہت سوتا تھا۔ اے مسلمانوں، ہم کس کی امتی ہیں؟ بولو، ارے کس کی امتی ہیں؟ محمد الرسول اللہ کی۔ ارے ہمارے نبی کون ہیں؟ ویسے میرا ایمان 1,24,000 کم و بیش پر، لیکن ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ہم ان کی امتی، ہم ان کی امتی ہیں۔ ہمیں ان کی شریعت کو مان کر زندگی گزارنا ہے، تب تو ہم کامیاب رہیں گے۔ اور اگر ہم نے نہیں مانا، اسی طریقے سے ہم سوتے رہے، دیکھیے آپ حالات میرے نبی مجھوڑا کا مسلمان جنت لے بھولتو روئے نبی جنت میں جب بھولتو روئے کون؟ نبی جنت کے محل میں گھومبوتو ہاں، اور سجدہ میں گر گرا کر روئے نبی ہے کہ نہیں بھئیہ؟ اللہ تعالیٰ کو رحم آ گیا اور فرمایا قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا، اتنا نہیں جاگے ہر رات اللہ 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 تہجد پر رہے۔ یہاں تو عشاء کے نماز میں پڑھے بھائی منماز ہے، عشاء کے نماز بھی صاحب، تب کیا ہوئی اگر موت آگے رات میں؟ تب کیا کروں؟ کوئی نہ سابیہ، نہ باجت پور والی، نہ دھمسی والی، نہ مینہ روکا والی، نہ محبیر ہٹ والی، موت ہے چند ابھو۔ کتابوں میں آتا ہے کہ ہر انسان کا 3 دوست، کیا دوست ہے بھائی؟ 3 دوست۔ آپ کو جھگڑا ہو جائے امام صاحب سے، امام صاحب کا جھگڑا ہو جائے آپ سے، تو 2 آدمی محلہ کر امام صاحب ڈرنا نہیں ہے، ڈرنا نہیں ہے، ڈرنا نہیں ہے، چلیے دیکھیں گے، آپ کو انگلی بتا کر انگلی کاٹ لیں گے، آپ کو جو ایسا کرے گا اس کو انگلی کاٹ لیں گے۔ جب مکھیا جی ادھر سے نکل کے لے تھے ایک پسک مکھیا چلا ہوا اور قریب ہے لے تو ممتاز مودی صاحب بھاگ کے لڑی، اب کے بچ گئے ہو؟ ابھی کے بچ لے؟ بولویے صاحب نے ایک آدمی اس کا اپنی زبان، اپنا اخلاق، یہی نے بچا ان کے ساتھ میں۔ اب یہ اپنے داؤ سے، اخلاق سے، اپنی علمیت سے جان بچا، کیونکہ آگے ہیں مکھیا جی ریبل والے ہوئے۔ آگ کون ہے؟ مولی ممتازی بھاگ گئی، مولانا صاحب بھاگ گئے۔ اب ان چوٹ پر ہوشیاری کریے تب یہ مولی صاحب بچی ہے، اور نہیں کل کے تک وہ یہ کہ نہیں بولا انسان سے۔ کتابوں میں آتا ہے اذا مات الانسان، انسان جب مر جاتا ہے، یہ جان جب نکلنے لگتی ہے، قال مالہ بینی و بینک فراق، مولی صاحب مر گئے، کوٹھی میں چاہو، ای کوٹھی میں گیہوں، کوئی تجوری میں اتنا روپیہ، اب کچھ کہہ سکو ہے؟ بولا مولی صاحب، ارے مولی صاحب مر گئے، کچھ کر سکتے ہیں؟ چاول نکال سکتے ہیں، تجوری کا روپیہ نکال سکتے ہیں، گیہوں نکال کر صدقہ کر سکتے ہیں، اب کچھ نہیں کریں گے۔ گیہوں کہے گا، چاول کہے گا، روپیہ کہے گا، اب میری تیری دوستی ختم ہے، اب میں تیرا نہیں ہوں، میں اس کا ہوں جس کے قبضے میں ہوں۔ کل تک تو میں تیرا تھا، تو جتنا چاہتا لٹا لیتا، جتنا چاہتا مدرسے میں دے دیتا، جتنا چاہتا تو مسجد بنا دیتا، جتنا چاہتا مدرسے کا مقام بنا دیتا، بلڈنگ بنا دیتا، لیکن اے بے ایمان تو نے کر نہیں کیا، آج تمہاری جان نکل گئی، اس لیے بینی و بینک فراق، اب ہماری تمہاری دوستی ختم۔ کیا اب یہ خالی ہاتھ ٹنٹناتا چل دیا قبرستان، قبرستان کے جا ہے، مال جا ہے، ارے روپیہ جاتا ہے، چاول جاتا ہے، نہیں کون جاتا ہے؟ بیٹا، بھائی، بھتیجا، گاؤں والا، سماج، رشتہ دار جائے نا قبرستان جائے۔ اب بولا نا بھائی، بولیے، سمجھ
देखिए मैं बात आपको आज समझा के कह रहा हूं। जब कब्रिस्तान पहुंचता है, इदा उदिल मय्यित फिल कब्र, अब मुर्दा को क्या करते हैं, कब्र में रख देते हैं, इधर करो इधर करो इधर करो, जितना दफन करने जा भाई मनमा सब उसको को मुर्दा को सही दफन नहीं करते। मौलाना का तो जाने नहीं दे, सब पॉइंट शॉट वाला सब चारों तरफ से घेर लेगा। अबे छोड़वा, अरे कब्र में भी बाप को रख रहे हो तो किसी आलिम को ले जाओ जो अपने हाथ से तुम्हारे बाप, आलिम तरीका नबी पर कब्र में रखेगा। ऐसे ना मुर्दा रखो हो, अरे चित्ते में रखो हो, करवट ले किताब में पढ़ू, मुफ्ती साहब चला गया अला वजील दाहिने करवट पर मुर्दा। हिम्बोली साहब कहते जाइए नहीं, मार धक्का सब पछू पैंट में नीचे वाला सब घेर लेकर मुर्दा को चित्ते लेकर जा भाई, मुर्दा जाने जन्नत में जाएगी, जहन्नम में। मौलवी साहब जाकर मिना खलकनाकुम फियानुईदुकुम व मिना नुखरिजुकुम तारतन उखरा। एक आदमी को देखा बेचारा कर्टन लाइन मक्का, बोले का करो वो का करो दुआ कर, हम कहीं सुना तो चुप, हम कहीं होठ आपका बड़ा तेजी में चलेगा, क्या कर रहे हो हजरत, कुछ ना दे खुदा की कसम, वैसे हो दिला रहे थे कि बाप का मुर्दा लोग कह रहे थे माँ को कुछ होना था जो बाप के लिए पढ़ेगा, तो कम से कम होठ को तो फटर 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 कर रहे थे कि क्या बता गला समझे, कुरान तो पढ़ेगा नहीं, क्या पढ़ेगा, अरे भटक भटक ना करेगा। हाँ, जो बेटा कुरान पढ़ा होगा वो कहेगा अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, पढ़ेगा। अब आइए, इज़ा उदियल मय्यितु फिल कब्र, जब मुर्दा को कब्र में रखा जाता है तो काल इब्नुहु, देखो बेटा है मैं, रे तुझे देखिए मैं मान सकता, देखिए बाप मरला भोज कर ले दे रहे, क्या तरीका बना रखा है, अजीब तरीका बना रखा है, मुर्दा रखा हुआ पुलाव बन रहा है, चुपता सब नहीं तक। अरे मरने वाला के घर में खाना पहुंचा, आप रिश्तेदार हैं आप खाना बनाइए, आप दोस्त हैं आप बनाइए, क्या आने वाले मेहमान हमारे यहाँ, मरने वाले क्या नहीं, मरने वाले क्या नहीं, मरने वाला को ही बेचारा भाई, ये केवड़ा बाप मर ले तो 5 बजे के पकावो जमीन लेके वो तो पकाइए क्या भाई, यही बात है ना। आइए, बेटा अगर 2 है तो एगो के नियत है तो हम पहले जाइए कि बुढ़वा के बक्सा खोलिए कि कितना रुपया, एगो जल्दी से निकला कि दूसरा था वो मच्छी नहीं दिया, वो दौड़ा। अब लोग कैसा पागल है भाई, तीनों बेटा भागा चला जा रहा है, ना माटी दिया ना चचरी दिया ना ऊपर से कुछ दिया, भागा जा रहा है। जब जो मिट्टी दे के गए तो पूछा, अरे बाबू तुम दोनों काहे भागे, काहे ये गए बाप के बक्सा खोले लेते, हम कहिए पैसा तो से चोरा लिए, तो हम उधर कह लिए, हम कह लिए नहीं हमरो आधा हो, तू है पूरा नहीं, ये है तरीका हमारा। तो कहते हैं इज़ा उदिल मय्यितु फिल कब्र फ़क़ाल इब्नुहु व अहबाबुहु बैनी व बैनक फ़िराक़, जब मुर्दा को कब्र में रख दिया जाता है, मिट्टी डाल दिया जाता है, बेटा भाई बहन रिश्तेदार सब कहते हैं अब तू जाना तोरा काम जाना, जैसा कलू है वैसा भगत मुहू, अगर नमाज पढ़लू है तो जन्नत में जबहू, गरीबों पर रहम कलू है तो जन्नत में जबहू, अब मदरसा के कोठरी बनलू है तो जन्नत के महल में रहू, और नहीं तो मार धूरा से चमड़ा उधेड़ दिया, बाप नहीं काम। कुरान कहता है जब उसको कब्र में रख दिया जाता है सब चले आते हैं कि नहीं भाई, कैगो यार के लिए 2 गो, एगो बेंचिया तक घरे में रह माल दौलत पैसा, और दूसरा यार ये भाई बेटा सब भाई, तीसरा जो है
قرآن میں فرمایا ہے والباقیات الصالحات، یہ نیک عمل جو ہمارا آپ کا ہے وہی قبر جائے گا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ مدرسہ دینیا مکتب جو کھول رہا ہے، میں آپ سب سے گزارش کروں گا، شاید یہ جھوپڑی ہے مولانا، یہ البیسٹر بھی ہے، البیسٹر اوپر میں پڑا ہے، بڑے خوش قسمت ہوگا وہ آدمی جو اپنے طرف سے اینٹا گرا کر اس کی دیوار مکمل کرے گا، اس کے چھت کا انتظام کرے گا، اس کے بنانے کا انتظام کرے گا۔ مسجد اللہ کا گھر ہے، مدرسہ رسول اللہ کا گھر ہے، جو محمد کا ہوا وہ خدا کا ہو گیا، جو محمد کا نہ ہوا وہ خدا کا نہیں ہوگا۔ اگر مدرسہ بنتا ہے تو قرآن کی اشاعت ہوگی، ہمارے بچے بچیاں قرآن پڑھے گی۔ یہ نہ سوچئے کہ میری بچی نہیں ہے، میرا بیٹا نہیں ہے۔ اگر پڑوس میں کسی غریب کی بیٹی نے قرآن پڑھ لیا اور آپ نے 10 روپیہ اس کے اوپر خرچ کیا، میرا ایمان ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس بچی کے صدقے میں جو 10 روپیہ آپ نے خرچہ کیا ہے آپ کو اللہ بخش دے گا اور جنت الفردوس میں آپ کو جگہ کریں گے۔ بھائی تو اس کو پختہ تیاری کریں گے انشاءاللہ، میرے ہاتھ اٹھائیے گا انشاءاللہ۔ جنرل مدرسہ کام نہیں چلا، میں تو سب ہی دے رہی دی سب یہ رہ دیئے بھئیہ، ہوش مارو، جھٹکا پر جھٹکا لگ رہا ہے، دکھایا جا رہا ہے۔ ایمان والو، ایمان والا نہ کبھی دنیا سے محبت کیا ہے اور نہ کرے گا۔ ارے حدیث میں نے ان الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ، اے لوگو دنیا تمہارے لیے پیدا کی گئی ہے اور تم آخرت کے لیے پیدا کیے گئے ہو۔ دنیا میں جو پیسہ مل رہا ہے، دنیا میں جو دولت ملی ہوئی ہے، دنیا میں جو روپیہ ملا ہوا ہے، یہ تمہارا نہیں ہے، یہ اللہ کا ہے۔ اللہ کے راستے میں خرچہ کرتے رہو۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم الجنہ، اے لوگو روپیہ ہم نے جنت کے بدلے میں قیمت دے دی ہے، اپنی دھن و دولت کو میں نے جنت کے مقابلے میں دے دی ہے، میں نے اپنی جان کو بھی جنت کے مقابلے میں دے دی ہے۔ اگر اللہ کے دین کے لیے جان کی ضرورت پڑے گی، خدا کی قسم ایمان والا جان سے بھی پیچھے نہیں ہٹے گا۔ اگر مال کی ضرورت پڑے گی تو مال دینے سے بھی نہیں ہٹے گا۔ اگر پیسے روپے دینے کی بھی ضرورت پڑے گی تو ایمان والا نہ ہٹا ہے اور نہ ہٹے گا۔ اگر ایمان والا دولت سے محبت کرتا، میرے دوستوں اور بزرگوں، آج اسلام یہاں تک نہیں آتا، آج اسلام مجھوڑا تک نہیں آتا، اور یہ چھوٹی چھوٹی ننھی منھی بچیاں جو مغرب کے بعد آپ کے سامنے مکالمے پیش کیے ہیں، کلمہ سنا رہے ہیں، اسلام کے بنیادیں سنا رہی ہیں اور اسلامی لباس میں اپنے آپ کو دکھا رہی ہیں۔ اس لیے میرے دوستوں اور بزرگوں، دینیا مکتب کی آپ ترویج، اس کی تقویت، اس کی اشاعت، اس کے پڑھانے والے، ان کے اس میں خدمت کرنے والے، سب کی خدمت کرنے کی ذمہ داری ہم سب کے سر ہے۔ اور آخر میں اپنی ماں بہنوں سے چند بات کہتا ہوں، اگر میری آواز پہنچ رہی ہے، میری ماں اور بہنوں یاد رکھو، ہم سے پہلے، یہ نوجوان سے پہلے، ان بوڑھوں سے پہلے، آپ کے مکان سے پہلے، آپ کے قرآن سے پہلے، آپ کے اسلام سے پہلے آپ کی عزت پر حملہ ہوتا ہے، آپ کے ایمان پر حملہ ہوتا ہے، اور جب آپ پر حملہ ہوگا مسلمان بے بس ہو جائے گا، مسلمان کمزور پڑ جائے گا۔ اسلام کو رسوا نہ کرو، اپنی عزت کو بچاؤ، اپنی آبرو کو بچاؤ، غیروں سے موبائل پر بات نہ کرو، غیروں سے نگاہیں نہ ملاؤ، اپنی آنکھوں کو نیچی رکھو۔ قرآن نے فرمایا ہے کہ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو اور اپنی آنکھوں کو نیچی رکھو۔ یہ میری ماں اور بہنوں، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہوئے، نگاہوں کو نیچی رکھتے ہوئے اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرو اور غیروں سے کسی بھی حال میں موبائل پر بات نہ کرو۔ انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں میری ماں اور بہنیں میری بات کو سنی ہوگی اور اس پر عمل کرے گی۔ یہ مکتب کے سلسلے سے جلسہ تھا، اس لیے میں نے آج اسی سلسلے میں آپ کو بتایا، قرآن بڑی دولت ہے، بچوں کو پڑھائیے، اپنے بچوں کو، اپنے بھائیوں کے بچوں کو، سماج کے بچوں کو۔ اگر آپ کا پیسہ اس میں لگتا ہے تو یقین مانیے آپ اس طرح اتنا ثواب ملے گا جیسے آپ اپنے بیٹا کو حافظ قرآن بنا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ
नौनहाल नौजवान बुलबुलान इस्लाम गुलामान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो गांव में मकतब काम कर रहे हैं, अल्लाह से दुआ है मौला इनकी जान की मौला इनकी जान की हिफाजत करना और गैब से इनके इदारों की मदद फरमाना, और जो इनके इदारों की मदद करे खुदाया उनकी नस्लों को बढ़ा देना और उनकी नस्लों को माला माल फरमा देना, और ये मकतब दीनिया को परवरदिगार आलम बामे उरूज तक पहुंचा देना। और जो भाई हमको कुछ मालूम हुआ, कुछ भाई को तकलीफ इस बात से है कि जलसा कैसे ये कैसे है, भाई जलसा करने से बच्चा सबके हिम्मत बुलंद होता है और शौक पैदा होता है, ये तो करना चाहिए और आपको भी हिस्सा लेना चाहिए। हम कुरान की मुखालफत नहीं कर सकते, हम कुरान की तालीम की मुखालफत नहीं कर सकते। अल्लाह ताला उस जुमरे में हम सबको रखे जो कुरान पढ़ने पढ़ाने नुसरत करने वाले हैं। अल्लाह ताला कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। हम के मुरब्बी हज़रत मौलाना महमूदुल हसन साहब दामत बरकातहुम तशरीफ ला चुके हैं, अब आगे बयान करना अच्छा नहीं लगता। वाह खुदा अल्हम्दुलिल्लाह।